اچھا جی، ہم باقاعدہ کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہم پچھلی کلاس میں ہم نے ضمائر پڑھے تھے، ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ ضمائر جو ہے وہ یعنی پروناؤنس یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں کچھ بہت زیادہ پروناؤنس آئے ہیں، بہت زیادہ بار آئے ہیں، اور دو طریقے کے کون سے ضمائر ہوتے ہیں؟ وہ تو اشارہ ہیں، بعید اور قریب کے تو اشارے ہیں، یہاں پہ تو ضمائر کی بات ہو رہی ہے نا۔ ہاں، ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ۔ ضمائر منفصلہ کیا ہوتی ہیں بھائی؟ جو فاصلے سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز جو مرفوع ہوتی ہیں، اور جو نہیں، ہاں یہ تو آگے کی بات ہو گئی نا، ہاں پہلے آتی ہیں، یعنی ضمائر منفصلہ کون سی ضمائر بھائی؟ پہلے آتی ہیں، مرفوع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، فاصلے سے آتی ہیں۔ ضمائر متصلہ بعد میں آتی ہیں اور ملی بھی آتی ہیں، اٹیچ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ہاں ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہم نے پڑھ لی تھیں، جیسے کہ بات آ گئی کہ اسما سے پہلے آتی ہیں، فاصلے پر آتی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں انا مسلمون، ٹھیک ہے، میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو ضمائر متصلہ تو یہ ملی بھی آتی ہیں، دیکھیں ربی، میرا رب۔ اچھا پھر دیکھیں تو جیسے ضمائر منفصلہ ہے تو ان کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے بھائی؟ وہ، تو، تم، میں، ہم، ابھی ان کا ترجمہ ہم اور دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک۔ اور ضمائر متصلہ جو ہے وہ ان کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا، ان کا، تیرا، میرا، ہمارے سے ربی، تو میرا رب، ربنا، ہمارا رب، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو ضمائر منفصلہ یعنی مرفوعہ، ان ضمائر کو جو ہے وہ مرفوع بھی کہتے ہیں، اور یہ اگزامپل بھی ہمارے سامنے کافی آ گئی قرآن مجید کی، پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھ بھی لی تھی، اور جیسے کہ ہوا کہ آ گئی قل هو اللہ احد هو معکم اینما کنتم اذ هما فی الغار هم العدو فاحذرهم قل هي مواقیت للناس والحج هي مطلع الفجر۔ یہ ساری اگزامپل ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھ لی تھی قرآن مجید کی، جو ہمارے سامنے آئی تھی۔ البتہ پھر ہم، اچھا یہ ایک چارٹ ہے جس کے اندر انگلش کے اعتبار سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم انگلش بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لحاظ سے چیزیں زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہیں، تو آپ دیکھیے تو ہوا، ہی، ہما، دے، ٹھیک ہے، ہوم، دیئر، یا شی، ٹھیک ہے، یہ ساری جو ہے وہ انگلش کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتا رہے ہیں یہ ضمائر جیسے ہوا والی جو ہے وہ کتنی بار یوز ہوئی ہے؟ 4 7 8، تقریباً اتنی بار جو ہے وہ یہ ضمائر یہ یوز ہوئی ہیں، تو ہوا اور ہم یہ بہت زیادہ تعداد میں یوز ہوئی ہیں۔ اچھا پھر آگے دیکھیں تو یہ کس کی ضمائر تھی بھائی؟ یہ منفصلہ کے اندر غائب کی تھی، ٹھیک ہے بھائی، غائب کی تھی، اور ان کا ترجمہ ہم کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایک مذکر، وہ دو، وہ سب، وہ ایک مؤنث، وہ دو مؤنث، وہ سب مؤنث، ہم پڑھ کے آ چکے، بعد ریویژن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو غائب ضمائر منفصلہ اور جو غائب کی ضمائر ہیں ان کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ، ظاہر سی بات ہے وہ ایبسینٹ ہوتا ہے، کہ تھرڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم، تو وہ ایک، وہ دو۔ اچھا جی، اب آ جائیں تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حاضر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی، تو، تم یا آپ، یہ ساری چیزیں آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، انتا، انتما، انتا کیسے مخاطب کریں گے بھائی؟ آپ ایک مذکر، تو ایک مذکر، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں کتنی بار آئیں گے بھائی؟ یہ 81، یعنی یہ ضمائر تو آپ کو یاد ہونی چاہیے، ہوا بھائی وہ، انتا تم یا آپ، تو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں تو متکلم کی سیلف، میں اور ہم، انا، آئی، میں ایک مذکر، کتنی بار یوز ہوئی ہے بھائی قرآن مجید میں؟ یہ 67 بار، یعنی یہ لکھنے کا مقصد یہ کہ آپ اس کو یاد کر لیں، یعنی اتنی بار یہ قرآن مجید میں یوز ہوئی۔ اچھا نحنو، متکلم کی بات ہو رہی ہے بھائی، ٹھیک ہے، اور جمع کے اندر آپ ہم آ گئے تو نحنو، وی، ہم سب، ہم سب مذکر یا مؤنث، کتنی بار یوز ہوئی ہے بھائی؟ 85 بار یوز ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر، بہرحال۔ اچھا آگے چلے تو یہ مشق ہم کر رہے تھے، ٹھیک ہے، پچھلی بار ہم، اور یہ مشق بھی ہم نے اچھی طریقے سے کر لی تھی، تھرڈ پرسن کے حوالے سے بھی کر لی تھی ہم نے یہ مشق، ٹھیک ہے بھائی، غائب، ہما، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، معذرت۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ والی بھی ہم نے کر لی تھی، یہ بھی کر لی تھی بھائی، متکلم کی رہ گئی تھی، متکلم کی ذرا مشق کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، پھر آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں تو انا، انا کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ اچھا یہاں بھی دیکھیں، اپنی کتاب میں بھی آپ دیکھیں نا، انا کے معنی کیا ہے بھائی؟ میں، یعنی انا جو ہے وہ مذکر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی انا ہی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، متکلم کی بات کر رہے ہیں ہم،
ٹھیک ہے, اور مذکر اور مؤنث دونوں کے اندر انا ہی یوز ہوتا ہے. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے انا مسلمون, انا مسلمون, تو اس کا کیا بنائیں گے عربی آپ لوگ؟ انا مسلمون, او سوری, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں بتا دیا میں نے تو. ہاں بہترین کام کیا آپ لوگوں نے. میں مسلم ہوں, ٹھیک ہے بھائی, آسان سا ہے, انا مسلمون, ٹھیک ہے بھائی. اچھا جی, اب یہ تو مذکر کا ہو گیا, مؤنث کا کیا بنائیں گے؟ ہاں ماشاء اللہ, اب یہ بات واضح ہے, انا مسلمتن, ٹھیک ہے جی. اچھا مسلمتن تو چینج ہو گیا, مؤنث کا بنا دیا, انا کو چینج کیوں نہیں کیا ہم نے؟ ہاں کیونکہ انا مذکر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی, تو کیا ہو جائے گا انا مسلمتن. اچھا نحنو کی بات آ رہی ہے, ہم سب مسلمان ہیں, وی آر مسلمس. نحنو دیکھ لیں بھائی, نحنو مسلمون نہیں آئے گا, اونا کیوں آئے گا بھائی؟ ہاں ماشاء اللہ, جمع کی بات ہو رہی ہے نا بھائی, بہترین. اچھا نحنو کے اندر بھی آپ دیکھیں تو نحنو دو میں سیم ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, تسنیہ کے لیے بھی نحنو یوز ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی نحنو یوز ہوتا ہے, مذکر مؤنث کے لیے بھی نحنو یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سیم ہی یوز ہوتا ہے. اچھا پھر سوال بھی آتا ہے بھائی پہچانیں گے کیسے؟ تو پھر ہم آگے جب انالائسس کریں گے ہم دیکھ لیں, کانٹیکس سے ہم پہچان لیں. ہاں ہاں اس کو ہم دیکھ لیں گے. تو ابھی بات یہ کر رہے ہیں مثنیٰ کی. جی سر, نحنو نحنو مسلمانی, کلیئر ہے بھائی کوئی ساتھی؟ تو ہم دو نیک ہیں, نحنو صالحانی, ماشاء اللہ آپ نے مسلمانی کر دیا, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو اگر مؤنث کا بنائیں گے تو صالحتانی, دیکھ لیں بھائی, یا صالحاتن, صالحتین بھائی. ایک سیکنڈ, دیکھیں مثنیٰ کی بات ہو رہی ہے سر, مثنیٰ کی بات ہو رہی ہے, مثنیٰ کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, صالحہ تانی. اچھا صالحانی کیوں نہیں کیا آپ نے؟ ہاں نہیں, بات کلیئر ہو رہی ہے بھائی پیچھے والے ساتھی. ہم نے پہلا سٹیپ کیا کیا, پہلے تو صالحون کو کیا بنایا؟ مؤنث بنایا گولتا لگا کے, صالحتن. اب صالحتن سے ہم کیا بنائیں گے؟ تثنیہ, صالحہ تانی. ماشاء اللہ بھائی, یہ تو انعام ملنا چاہیے آپ لوگ کو, ماشاء اللہ. اچھا بھائی ہم مسلم ہیں, اب جمع کی بات آ گئی. نحنو, پیچھے سے بھی کوئی ساتھی جواب دے دیں بھائی. نحنو مسلمون, ماشاء اللہ. اور اگر ہم مؤنث کے حوالے سے بنائیں تو بھائی مسلماتن کیوں کیا آپ نے؟ تسنیہ میں تو آپ نے نہیں کیا ایسا. دیکھ لیں بھائی, یہ عوام ٹھیک کہہ رہی ہے, آپ لوگ راضی ہیں؟ جمع کے اندر مذکر کی الگ قاعدہ ہے اور مؤنث کے لیے, مذکر کے لیے کیا قاعدہ ہے جمع کے اندر؟ ماشاء اللہ, اونا اینا اینا. مؤنث کے لیے سر آتن آتین آتین, ماشاء بہترین. تو نحنو مسلماتن, یہ ہم نے پوری مشق کر لی کس کی بھائی؟ ضمائر مرفوعہ منفصلہ. یعنی کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو ضمائر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ پروناؤنس کا. ہاں ماشاء اللہ, جو اسم کی بدلے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایگزامپل دے بھائی کوئی ذرا. وہ تو آپ نے حامد گھر آیا, حامد نے کھانا کھایا, اور ہاں حامد گھر آیا, پھر اس نے کھانا کھایا, پھر وہ اسکول گیا, پھر اس نے کچھ اور کیا, ٹھیک ہے بھائی. ہاں تو اسم کی جگہ یہ ضمیر یوز ہوتی ہیں, پروناؤنس یوز ہوتی ہیں. اور مرفوعہ یہ رفع والی ضمیر ہے, ٹھیک ہے. منفصلہ کیوں؟ یہ فاصلے سے آتی ہیں, پہلے آتی ہیں. اچھا یہ پہلے آتی ہیں, اسٹارٹنگ میں آتی ہیں, پہلے آتی ہیں بھائی, یاد ہے نا, یہ قاعدہ ہے. لیکن کبھی کبھی یہ ضمائر درمیان میں بھی آ جاتی ہیں. دیکھیں نہیں کنفیوز نہیں کر رہا میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ضمائر یہ پہلے ہی آتی ہیں. عموم کے اعتبار سے, قاعدے کے اعتبار سے, اصول کے اعتبار سے یہ ضمائر پہلے ہی آتی ہیں, ضمائر منفصلہ. لیکن کبھی کبھی یہ ضمائر درمیان میں بھی آ جاتی ہیں. کل ہی پڑھا ہے نا بھائی, ماشاء اللہ. تو
وہ ضمائر درمیان میں بھی آ جاتی ہیں لیکن اس کی وجہ ہوتی ہے. ہاں دیکھیں اب میں ذرا آپ کو وہ دکھاتا ہوں. ابھی ہم کوئی گرامر میں نہیں جا رہے ہیں, بس ڈائریکٹ درمیان میں آتی ہیں, دیکھ لیں کیسے آتی ہیں بس, اور کچھ نہیں پڑھیں گے. کیا لکھا بھائی یہ اللہ غفور, کیا ترجمہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. اب یہ ضمائر اصلاً تو کہاں آتی ہیں؟ شروع میں, پہلے آتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اب یہاں پہ کیا آ گئی؟ درمیان میں. تو جب کبھی بات میں زور پیدا کرنا ہو, صحیح نا, حصر کا مفہوم لانا ہو, تو ان ضمائر کو درمیان میں لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ترجمہ کیا ہوگا. اللہ الغفور الرحیم, اللہ ہی بخشنے والا ہے. ہاں بھی ابھی اعراب کو چھوڑ دیتا ہوں, اعراب کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں, بس آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بیچ میں بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ اعراب کیسے چینج ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. ہیں اللہ ہی بخشنے والا, بس وہی. ہاں بالکل بالکل بالکل. الکافرون ظالمون, کافر ظالم ہے. اب کیا ہوگا؟ نہیں ابھی تو ہم انالائسس پہ نہیں جا رہے, آپ اس پہ نہ پھنسے نا, میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ درمیان میں آ گئی, ورنہ تو یہ انالائسس ہے باقاعدہ کہ درمیان میں آئے گی تو پھر قاعدہ کیا لگے گا, پھر اعراب کیا ہوں گے, پھر جمع کے اعتبار, وہ ہم دیکھیں گے سر. وہ 1 گھنٹہ لے لے گا کلاس کا. آپ نے پڑھا ہے نا سر, فاروق سے پڑھا ہی نہیں پڑھا بھائی؟ ہاں تو وہ اس بحث میں جائیں گی. اب وہ اعراب کیسے چینج ہوگا, کیا تبدیلی آئے گی, میں تو بس بتا رہا ہوں, اشارے بتا رہا ہوں. الکافرون هم الظالمون, کافر ہی. اب جب بھی قرآن مجید, بھلے قرآن مجید میں یہ آیا ہوا ہے بھائی, دیکھیں لکھا ہوا بھی ہے, کہاں آیا ہوا ہے یہ؟ البقرہ. ہاں بالکل, کافر ہی ظالم ہے. اچھا اولئک مفلحون, صحیح نا, وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. اولئک هم المفلحون, وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں سر. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. اچھا ایک دو اور مثالیں دیکھ لیں. اصحاب الجنتی فائزون, جنت کے ساتھ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. اصحاب الجنتی هم الفائزون, یہی لوگ کامیاب ہونے والے, فلاح پانے والے. ٹھیک ہے, ھذا حق, یہ حق ہے. ھذا هو الحق, یہی حق ہے, یہی اصل حق ہے. ٹھیک ہے بھائی. ذالک ضلال, وہ گمراہی ہے. ذالک هو الضلال, وہی گمراہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ کچھ ایگزامپل ہم نے دیکھ لی کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو بہت غلط کام ہو گیا بھائی. اینیمیشن لگائی تھی میں نے, الٹی لگ گئی اینیمیشن. تو ایک پریکٹس کروانی تھی آپ لوگ کی. چلیں ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اب وہ ایکٹیویٹی کیا ہے, پہلا کیا لکھا ہے, باقی نہیں پڑھے بھائی, باقی چھوڑ دیں. صرف آئینہ حامدن, آئینہ حامد, ضمائر پڑھ لی نا بھائی آپ لوگوں نے, ضمائر پڑھ لیا. اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں ضمائر ہیں. ٹھیک ہے, آئینہ کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی, کہاں. ٹھیک ہے بھائی, کہاں ہے. آئینہ حامدن, حامد کہاں ہے. اچھا غائب کے لیے یوز کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا, اب کلاس میں جب بھی کوئی غائب ہوگا تو آپ کیا پوچھیں گے, آئینہ ہوا کو چھوڑ دینا, آئینہ, ہاں آئینہ سیار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آئینہ حامدن. ٹھیک ہے, تو نام لے کے ذرا ایک دوسرے کو پکاریں, حضرات نے بھی خواتین نے بھی, ذرا ایک دوسرے کو, نہیں استاد کو چھوڑ دیں. میں حاضر کا تھوڑی بول رہا ہوں میں, کسی اور کا نام لے لیں سر, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. آئینہ بلال, آئینہ بلال کہاں ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جملے چھوٹے چھوٹے پریکٹس میں کر لیں. اچھا اب جواب کیا ہوگا, آئینہ حامدن یا آئینہ بلال. نہیں ابھی آپ غائب میں جا رہے ہیں, غائب میں جا رہے ہیں. آپ نوٹ کریں نا, غائب کا سوال, غائب کا جواب. ہوا فل مسجدی, آپ نے کیا یوز کیا, ہوا استعمال کیا. وہ مسجد میں ہے, وہ کہاں ہے سر, مسجد میں ہے. ہاں ہوا, وہ گھر میں ہے. ماشاءاللہ بہترین ہو گیا. اور بنا بھی, اور ساتھ پیچھے بتائیں. ہوا پھر وہ سو کا مطلب بتا بھی, اور ساتھی بازار میں, وہ بازار میں ہے. پیچھے سے کوئی ساتھی, ماشاءاللہ. ہوا فل مدرستی, وہ کہاں ہے, مدرسے میں. اور بس ختم. ہوا ہوا فی الحمامی. ٹھیک ہے بھائی,
ہوا فی الحمامی، ہوا فی البیتی، ہوا فی المدرستی، ٹھیک ہے، اور ایسے آپ کرتے چلے جائیں. اب یہ جملے، ہاں وہی حمام میں نے کیا نا، غسل خانہ، شاور لینے کی جگہ حمام، ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں اب یہ ضروری کیوں ہے، اب یہ پریکٹس میں آپ کو رکھنا ہے. اب یہ رکھتے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو. ایسی چلتی آپس میں پوچھیں کلاس میں، این حامد ہوا بھائی کہاں ہے، کچھ بھی لگا دیں، ضروری تھوڑی ہے پرفیکٹ ہو. اسٹارٹ تو کریں بھائی. اچھا بھائی اب آ جائیں سیکنڈ پرسن کے اوپر. غائب کی بات ہو گئی بھائی، ہو گئی نا سر. اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ سیکنڈ کی. هل انت مسلمون، انت، کیا آپ مسلمان ہیں، کیا تم مسلمان ہو بھائی. آپ ایک دوسرے سے پوچھیں بھائی، ایک دوسرے سے پوچھیں بھائی، حضرات بھی خواتین پوچھیں بھائی، پوچھیں ایک دوسرے سے. نہیں ناراض نہ ہو، پوچھیں بھائی ایک دوسرے سے، هل انت مسلمون. اچھا خواتین کیا پوچھیں گی؟ ہاں نہیں وہ تو چھوڑ دو نا. ابھی پریکٹس میں کیا پوچھیں گے بھائی، هل انتی مسلمتون، کیا تم مسلمان ہو بھائی. ٹھیک ہے بھائی، ہے مسلمان ہے بھائی، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے بھائی، کیا جواب ہوگا؟ نہیں ایک تو نعم ہے سر، ایک تو سمپل ہے نا نعم، جی ہاں. پورا کیا بتائیں گے؟ نعم انا مسلمون، نعم انا مسلمون، یا نعم انا مسلمتن. اب یہ صرف ہلکے پھلکے میں نے آپ کو جملے بتائیں، یہ تکلم کے جملے کہلاتے ہیں. ہاں اب لیسا کہاں سے آ گیا سر ابھی؟ نہیں ابھی چھوڑ دیں لیسا کو سر. ہاں بالکل صحیح بات ہے. کیوں آپ پھنسوانا چاہ رہے ہیں کلاس کو؟ ہاں ہاں بالکل بالکل. یہ آپ ضمائر ہو گئے نا سر. اب میری کوشش ہوگی کچھ تکلم کے جملے میں نکال کے دے دوں آپ کو، لیکن اب یہ پریکٹس کرنی ہے آپ گھر میں. ہاں گھر والوں سے بات کر لیں، کلاس میں بات کر لیں بھائی. کوئی کلاس سے غائب ہوا تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے بھائی چلیں بھائی. اچھا کوئی سوال ہے اس پہ؟ بتاؤ ذرا. آسان ہے بھائی، کوئی مشکل؟ اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں جو ضمائر زیادہ تر یوز ہوئی ہیں وہ کون سی ہوئی ہیں، ہوا، ہم، انتا. ٹھیک ہے نا، یہ آپ یاد کر لیں تو بہت ہی آسان، کوئی مشکل بات نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک. اچھا ابھی ضمائر کا استعمال بھی دیکھیں گے. ابھی ایک استعمال دیکھا آپ نے، یہ ایک استعمال ہے سر. اصل استعمال میں آپ کو آگے دکھاؤں گا، جو اصل ہے اسی میں بندہ پھنستا ہے. یہ تو آسان ہے بھائی، ابھی دیکھتے ہیں. اچھا اب آ جائیں. نہیں لیکن جب آپ قرآن مجید میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا، پہلے تو مشکل ہوگی، یہ تو مشکل آ گیا، لیکن جب ترجمہ کریں گے تو بڑا آپ کو مزہ ہے، کیا بہترین ترجمہ ہوا ہے اس کا. تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے بنا ترجمے کے جب آپ ترجمہ کریں نا آپ، تو وہ الگ ہی معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا اب کیا آ گئے ضمائر مجرورہ متصلہ. ٹھیک ہے، یہ ضمائر مجرورہ بھی کہا جاتا ہے اور منصوبہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ضمائر پورے کی پوری جو چارٹ ہے یہ جر میں بھی آتی ہیں کبھی اور یہ نصب میں بھی، جب آئیں گی جب دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے پورا دیکھ لیں گے. اسی لیے ان کو منصوبہ بھی کہا جاتا ہے، مجرورہ بھی کہا جاتا ہے. آپ کی بک میں لکھا ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے، متصلہ اس لیے کہا جاتا ہے یہ اٹیچ ضمائر ہیں، یہ ملی بھی آتی ہیں، اینڈ میں مل کے آتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اچھا جی تو ترجمہ دیکھ لیں بھائی. ہو یہ ایک ہی ہے، بس لکھنے کے طریقہ کار الگ ہیں. کبھی اس سے پہلے اگر زیر آ جائے تو الگ لکھتے ہیں، کبھی اس سے پہلے یا ساکین آ جائے تو الگ لکھتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں گا. ہاں معنی ایک ہی ہے، ہو پڑھیں گے. اور ترجمہ دیکھ لیں نا ایک ہی ہے. کیا ترجمہ ہے بھائی؟ اس ایک مذکر کا. رب ہو سر کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ، اس ایک مذکر کا رب، اس کا رب. کیا ہم نے کیا کیا سر؟ دیکھیں کوئی مشکل بات نہیں کی ہم نے. یہ دیکھیں نا، ابھی سر چھوڑ دیں وہ. رب پلس ہو کیا بن جائے گا سر؟ رب ہو اس کا رب. سمپل، کوئی مشکل بات اس میں ہے نا. رب ہما ان دونوں، رب ہم ان سا، رب ہا مؤنث کا رب. ٹھیک ہے، رب ہما ان دو مؤنث کا رب، رب ہن. اب اسی طرح آپ بناتے ہیں، یا رب کا، رب کما، رب کم، تم سب کا رب. ربی، اچھا سر ربی میرے رب. ربنا، ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں بھائی. اچھا ایک چیز بس، یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ دیکھیں یہ ہما بھی یوز ہوتا ہے اور ہما بھی یوز ہوتا ہے، یہ ہم بھی یوز ہوتا ہے اور ہم بھی یوز ہوتا ہے. ایسا ہی ہے سر؟
ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے، بس دیکھ لیں، کوئی مسئلہ والی بات نہیں. ضمائر متصلہ ہو، ہما، ہم اور ہننا، اس سے پہلے اگر زیر آ جائے، کیا آ جائے؟ اس سے پہلے زیر آ جائے یا حرف جار آ جائے. حرف جار ابھی نہیں پڑھا تو اس کو چھوڑ دیں، ابھی پڑھ لیا ماشاء اللہ. تو اب اس کو میں ماشاء اللہ، تو اگر ضمائر متصلہ سے پہلے زیر آ جائے، یہ ہو، ہما، ہم اور ہننا، اور حرف جار آ جائے، تو پھر یہ کیا آ جاتے ہیں؟ ہی، ہما اور ہم. جیسے دیکھیں، فی ہما ربہم ابصارہن. کلیئر ہے بھائی؟ اچھا، میں نے آپ کو صرف اس کا بتا دیا، ایک کا بتا دیا میں نے آپ کو، ٹھیک ہے، اور ہما کا بتا دیا، ہما کا بتا دیا، اور ہننا کا بتا دیا، اور ہما کا بتا دیا. ان تین کا نہیں بتایا، یہ میں آگے چل کے بتا دوں گا. ٹھیک ہے بھائی، یہ میں آگے چل کے بتا دوں گا. ٹھیک ہے بھائی، کوئی مسئلہ بات، کوئی مشکل بات تو نہیں ہو گئی؟ یاد رہے گا بھائی یہ؟ ہاں بھائی، چیزیں یاد رہیں بس، پریکٹس. ٹھیک ہے بھائی، تو اب یہ جو بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ ہما بھی آ سکتا ہے، ہما بھی آ سکتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہما کب آئے گا. جب اس سے پہلے زیر آ جائے یا حرف جار آ جائے تب پھر ہما آئے گا. ایگزامپل بھی آپ کے سامنے آ گئی، جیسے کہ فی ہما، کیوں؟ اس سے پہلے فی آ رہا ہے، حرف جار آ رہا ہے. ربہم، اچھا اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ ربی، زیر آ رہا ہے تو ربہم. اب سوری ہن، اب یہاں پہ ہننا کیوں ہم نے کیا، ہننا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ زیر آ رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، کلیئر ہے؟ ہاں، میننگ میں کوئی چینجز نہیں آئے گی. یہ دیکھیں نا سر، میننگ میں کوئی چینج، ہما اور ہما، میننگ میں کوئی چینجز ہے؟ ہما اور ہما ان دو مذکر کا میننگ میں کوئی چینجز ہے سر؟ اچھا، ہوم یا ہم، میننگ میں کوئی چینجز نہیں، میننگ میں کوئی چینجز نہیں آئے گی. وہ تبدیلی ہوگی، میں نے آپ کو بتا دی تبدیلی کیسے ہوگی. آگے چلیں بھائی. اچھا بھائی، خواتین کی طرف سے یہ بتا دیں، سب کلیئر ہے؟ سوال ووال کوئی بھی نہیں آ رہا؟ اچھا، ضمائر متصلہ، اب ذرا دیکھ لیں کہ انگلش کے اعتبار سے بس ذہن میں بٹھا لیں آپ لوگ کہ یہ کچھ اس طرح جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. جی نظر نہیں آ رہا بھائی، کیمرے کے اندر نہیں آ رہا بھائی. یہ پرچی جو ہے وہ نیچے رکھ دیں، اور نیچے کر لیں پرچی، اور نیچے. کوئی سوال ہو تو آپ بالکل پوچھ لیا کریں کہ بھائی یہ نہیں آ رہا، دوبارہ سمجھاتے ہیں، اس کو دوبارہ کر لیں گے. ابھی تک خیر ہے بھائی. اچھا، خواتین ہی بتا رہے ہیں. آگے چلیں بھائی. یہ سلائیڈ میں نے دوبارہ دکھا دی، یہ والی بھی دکھا دی، یہ والی بھی دکھا دی. اچھا جی، ہاں یہ سوال اچھا ہے. اصل میں شیئر کرنے کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ 400 سلائڈ ہیں یہ میرے پاس. اور جب یہ سلائڈ میں کوئی ایک چینج کر کے سیو کرتا ہوں نا، 2 منٹ لگتے ہیں اس کو سیو کرنے میں، کورائی 7 کے اندر بھی. جب بھی میں یوٹیوب کی لنک شیئر کر دیتا ہوں آپ کو کہ آپ وہاں سے اسکرین شاٹ لے لیں، چونکہ بیچ بیچ میں جو ہے نا میں نے بہت ساری چیزیں ایکسٹرا رکھی ہوئی ہیں کہ کبھی بعد میں اس کو جب ڈیٹیل سے پڑھانا ہو تو وہ ان ہائڈ کر کے آپ کو پڑھا دیا. تو ایک بہت لمبا کام ہے، لیکن میں اسی لیے یوٹیوب کا لنک شیئر کر دیتا ہوں، وہاں سے آپ کیپچر لے لیں، یہاں سے آپ وہاں سیو کر لیں. ٹھیک ہے بھائی. اچھا، انگلش کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں، ہو، ہز، ہم، ہما، دیئر، دیم. ٹھیک ہے بھائی، ہاں، ہر. یہ میں نے ایک سلائڈ بس لگا دی تاکہ آپ کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھ جائے. یہ غائب کے اعتبار سے بات ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی، مذکر اور مؤنث. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں تو حاضر کے اعتبار سے کا، یو اینڈ یورس. ٹھیک ہے بھائی، کا، کما، کم، کی، کما، کننا. اور اسی طرح متکلم کے حوالے سے یا اور نہ. ٹھیک ہے بھائی. چلے جی. رب، اس کا رب، رب کا، اس کو چھوڑ دیں، مشکل پیدا کر دے گا آپ کے لیے. ربی، ربنا. اچھا، یہ جو میں ہٹا رہا ہوں ایسا بالکل اس کا مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ پڑھاؤں گا نہیں، ہم سارے جملے ایک ساتھ پڑھیں گے. جی جی، وہ انا ہے، وہ انا ہے، انا مسلمون. یہ ربنا ہے، صحیح نا، ہمارا رب. یہ جملے ہم آگے چل کے ایک ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے بھائی، آگے چلتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں قرآن مجید کیا آیت ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. دورے ترجمہ قرآن میں بھی آیت آئی تھی بھائی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اب آپ دیکھیے، کم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تمہارا یا تمہارے. اموالکم، بے شک
تمہارے اموال، تم سب کے اموال، اموالکم تم سب کے اموال، و اولادکم اور تمہاری اولادیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں ترجمہ کیسے کریں گے آپ؟ کم تم سب کیا ہے بھائی؟ فتنہ، آزمائش، ذریعہ آزمائش. اس کا مطلب جواب صحیح دیا ہے. کہاں پہ؟ انما، اب وہ ابھی پڑھیں گے سر میں انشاءاللہ. ابھی سے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم، اور بہترین اجر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. اچھا اب آگے دیکھیے بھائی، کلیئر ہے نا بھائی؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب دیکھیے ہم خود ہی ترجمہ کر رہے ہیں قرآن مجید کا ماشاءاللہ سے، الحمدللہ. انا ربکم الاعلی، اب یہ کس نے کہا تھا بھائی؟ یہ فرعون نے کہا تھا. ربکم، اچھا ربہ تو آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ نہیں، ربہ کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ اس کا رب، ربو کا تمہارا رب، ربکم تم سب کا رب، میں تم سب کا رب ہوں. بھائی اتنا آسان تھا ترجمہ، آپ ہی لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، تو ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ یہاں آ جائے گا، اس کو بھی چھوڑ دیں. اصل میں یہ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے دیکھیں. ہاں مسئلہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے. میں تم سب کا بڑا رب ہوں، اب میں یہ ٹاپک سمجھاؤں گا نا، یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے. اب انما اس لیے میں نے آپ کو بتایا گا وہ الگ ٹاپک ہے. وہ جب پڑھ لیں گے نا پھر یہی ایگزامپل آپ آئیں گے، آپ بولیں گے واہ بھائی کلیئر ہے یہ تو. لیکن ابھی پوری کلاس کا ایک تو وہ اینگل بھی چینج ہو جائے گا اور پھر آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے. اور صرف یہ ایک نہیں ہے، ایسے بہت سارے آئیں گے. ٹھیک ہے جی، تو بہرحال اس لیے میں نے یہ بھی چھوڑ دیا. کیوں پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ پھر بہترین ہے. اب دیکھیں پڑھ لیں کیا ترجمہ ہوگا بھائی. تمہارا بھائی، ماشاء اللہ بھائی، اخو کا. تو ماشاء اللہ ہم نے ضمائر، ہاں ہاں بالکل بالکل، انی، بے شک میں نے ابھی انی نہیں پڑھایا، بس یا پڑھایا، اس لیے میں نے اس کو بھی اسکپ کر دیا. ٹھیک ہے بھائی. ہاں انا پڑھ لیا ہم نے. بے شک میں کیا ہوں بھائی؟ تمہارا بھائی ہوں، سمپل ترجمہ. ماشاء اللہ آگے چلیں بھائی. ہاں بالکل بالکل. تو ضمائر منصوبہ مجرورہ متصلہ آپ دیکھ لیں، ربہ، بیتہ، ٹھیک ہے اس کا گھر، ٹھیک ہے بھائی. رسولہ اس کا رسول، کتابہما ان کی کتاب. یعنی اب ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں کیسے کیسے الفاظ کس طریقے سے آئے ہوئے ہیں. ربہما صحیح ہے، فرضنا ان یبدلہما ربہما. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں قرآن مجید میں کس کس طرح جو ہے وہ آیا ہوا ہے. اب آپ تھوڑا سا غور کریں تو آرام سے صرف ان کا ترجمہ آپ آرام سے کر لیں گے. ٹھیک ہے بھائی. ربہم، یہ ضمائر کون سی آ رہی ہیں آپ کے سامنے؟ یہ ضمائر متصلہ والی. تو دیکھیں ساری کی ساری جڑی ہوئی ہیں. ربہما، کتاب، اصل میں کتاب الگ ہے، کتاب الگ، کتاب پلس ہما تو کیا بنے گا؟ ہاں کتابہما، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. نہیں نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ جو ضمیر ہے نا، یہ ضمیر اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں پوری. یہ دوبارہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ والی، یہ ساری ضمائر مل کے ہی آتی ہے، یہ اٹیچ آتی ہے. اچھا منفصلہ والی آپ دیکھیں وہ یہ ہے، یہ نہیں دیکھیں اس میں ہوا ہے، یہ شروع دیکھیں ہوا، ہما، ہم. اچھا یہاں پہ تو ہما ہے، یہاں کیا ہے دیکھیں ہما اور ہما. اچھا یہ ایک بات، ہاں بات اچھی نوٹ کی. ایک تو وہ پہلے آئیں گی، یہ ملی ہوئی آئیں گی. اور یہ ملی ہوئی کیسے آئیں گی؟ کتابہما، کتابہما آخر میں ملی ہوئی آئیں گی سر. تو یہ ضمائر ملی ہوئی آتی ہیں، اٹیچ آتی ہیں. ہاں وہ تو پھر اور آپ ایکسٹینڈ کرتے جائیں تو وہ رفع میں آئیں گی، نہیں نا وہ اسٹارٹنگ میں آئیں گی، الگ آئیں گی. کلیئر ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. آپ کے سامنے ٹیبل ہوگا قرآن فہمی کی کتاب میں، کون سا پیج ہے بھائی؟ پیج نمبر 5 پہ یہ پورا کا پورا ٹیبل ہے، دونوں دیکھیں، بس اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. چلے بھائی آگے چلیں. اچھا دیکھ لیں بھائی قرآن مجید میں یہ ضمائر متصلہ کچھ اس طرح آئی ہیں. فرضنا ان یبدلہما، دیکھیں یبدلہما، ربہما. ٹھیک ہے بھائی. اب میں صرف آپ کو دکھا رہا ہوں. ربہم، رسولہم، ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، ہاں، واخرجت الارض اثقالہا،
ہاں قول الانسان ما لہا. ماشاء اللہ آپ دیکھ آخری پاروں میں تو بہت آئی ہیں آپ دیکھیں ماشاء اللہ. اچھا یہ ہننا یہ بھی پڑھ لی. اچھا اب آپ دیکھ لیں آپ کہہ رہے تھے نا فرق وہ ایگزامپل آ گئی. اب یہ والی کون سی ہے؟ ہننا لباس. ماشاء اللہ یہ ضمائر منفصل ہے دیکھیں شروع میں آئی ہیں اور الگ آئی ہیں. ہننا لباس ٹھیک ہے. اب آخری والی دیکھیں لہننا یہ اٹیچ آئی ہیں. یہ تقسیم کیا آپ دیکھیں یہ کسی سے ملی ہوئی آ رہی ہے نہیں آ رہی ضمائر منفصلہ ہے. اچھا یہ کسی کے ساتھ ملی ہوئی آ رہی ہے یہ لام کے ساتھ ملی ہوئی آ رہی ہے لام پلس ہننا. یہ ضمائر کون سی ہے؟ یہ ضمائر متصلہ چونکہ ملی ہوئی آ رہی ہے تقسیم ہو گئی ہے. اب اسی کے لحاظ سے ترجمہ ہوگا فَأَتَمَّهُنَّ. دیکھیں اب دیکھیں فَأَتَمَّهُنَّ پھر ملا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے. اچھا پھر کا کو دیکھ لیں اسمو کا تمہارا نام ہمارا نام کیا ہے بھائی؟ ہاں اسمو کا ابھی مسمو کا نہیں کریں سر اسمو کا بھی. ہاں ماشاء اللہ بھائی ٹھیک ہے. ربو کا فبأي آلاء ربكما ربكما تم دونوں کا رب ٹھیک ہے بھائی. تو لکم دینکم. اچھا آپ دیکھ لیں ملی ہوئی آ رہی نہیں آ رہی سر دینو کم دین الگ ہے کم الگ ہے تمہارے لیے تمہارا دین. دین حکم کے معنی کیا ہوں گے؟ صرف تم سب کا دین. ماشاء اللہ ٹھیک ہے بھائی کلیئر ہو گیا میرے خیال سے یہ بات واضح ہو چکی ہے اچھی طریقے سے. رب کی سبل ربی کی تو یہ قرآن مجید میں جزاک اللہ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے سمجھا مذکر ہے تو جزاک اللہ اور مؤنث ہے تو جزاک اللہ ربنا ہمارا رب. اب دیکھیں بھائی یہ ضمائر کیسے یوز ہوتے ہیں قرآن مجید میں. کیا آیت لکھی ہوئی ہے؟ آیت تو نہیں اللہ خالق الناس وہو ربہم. اللہ خالق الناس وہو رب. قرآن مجید میں ضمائر ایسے آتے ہیں ٹھیک ہے سر. آپ دیکھیں ہوا بھی آ رہا ہے اور ربہم بھی آ رہا ہے. اب یہ الگ آ رہا ہے یہ کون سی ضمیر ہے سر؟ منفصلہ. اور یہ اٹیچ ربہم صحیح ہے. اللہ خالق الناس اللہ انسانوں کا خالق ہے ٹھیک ہے. وہو ربہم اور وہ ترجمہ ہوگا سر یہ بیچ میں نہیں آ رہا پہلے آ رہا ہے. اور دیکھیں اور واو آ گیا نا اور وہ ان سب کا رب ہے. اب یہ والی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اب سوال آ گیا اب آپ بتائیں یہ والی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ والی جی خواتین جی بتائیں بھائی. آپ نے میں آپ سے پوچھوں گا بھائی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہوا جو ہے وہ اللہ کی طرف بتائیں بھائی نہیں بتائیں دلیل. ایک سیکنڈ جی آپ بتا رہے ہیں. اچھا ایک جواب آیا بھائی ایک اور بتائیں بھائی آپ بتائیں. دیکھیں جب آپ انالائسس کریں گے تو یہ دلیلیں آپ کو دینی پڑیں گی. ہاں یہ تو ابھی ایک آئے بتا دی ایسی تین لگیں گی. جی پیچھے سے آپ بتا رہے ہیں عدد میں بتائیں بھائی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کی دلیل کیا ہے کہ ہوا اللہ کی طرف ہے؟ خواتین یہ بتائیں نا بھائی اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ جی آپ بتا رہے ہیں آپ بتا رہے تھے کیسے عدد میچ ہو رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے ایک ہاں ٹھیک ہے. اچھا ماشاء اللہ اعرابی حالت میں بھی برابر. اور پیچھے سے کوئی وہ جواب دے بھائی. جی بھائی پیچھے والے وی آر ہیئر. جی بتائیں یہ ہوا کی ضمیر مطلب کہ یہ اناس کی طرف کیوں نہیں جا رہی یہ آپ اللہ کی طرف کیوں کہہ رہے ہیں پیچھے والے ساتھی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی جواب دینے والا بنائے ماشاء اللہ مجھے پتہ ہے. اچھا آپ بتا رہے ہاں ٹھیک ہے. اچھا رب ہوم یہ اچھا چلیں ہوم کا بتائیں ہوم کا کیا ہوگا؟ نہیں تو آپ ہوم کا اشارہ جو ہے وہ اللہ کی طرف کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں دلیل کیا آپ کے پاس؟ اردو کی دلیل نہیں چاہیے عربی کی دلیل چاہیے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ہم جمع کر تو ناس سوچ لیں ایک بار. اچھا آپ بتا رہے ہیں
ہاں ٹھیک ہے، وہ تو بیسک چیز ہو گئی ہے. ہاں ماشاء اللہ آپ لوگوں نے، ہاں صحیح بتایا سر، بالکل صحیح بتایا. میں آپ لوگوں کو غلط کب کہہ رہا ہوں؟ اب آپ لوگوں کو غلط اتنی آرام سے نہیں کہہ سکتا میں. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی قرآن مجید میں آپ کو پہچاننا ہوگا. یہ تو ابھی آسان سا تھا، تو آپ نے پہچان لیا کہ ہوا واحد کی بات ہو رہی ہے، ہمارا عقیدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یکتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہوم جمع کی بات ہو رہی ہے. تو جمع کون ہے بھائی؟ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے صحیح بتایا بالکل. ناس، یہ آسان ہے سر، یہ آسان ہے. یعنی آپ کو اس اسٹائل سے اب ترجمہ کرنا پڑے گا. جی سر الحمدللہ. دیکھیں یقین کریں اس سے زیادہ کوئی مشکل چیز نہیں آنے والی ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے. میں آپ کو ٹھیک بتا رہا ہوں سر. اگر یہی چیز آپ لوگ کے ذہنوں میں یقین کریں، اس سے زیادہ مشکل اب یہ آپ ہی نے ترجمہ کیا ہے نا، ربکما قرآن مجید ابھی ای اعلی ربکما. اب جی آیت آئی تو آپ ترجمہ نہیں کر پائیں گے سر کیا؟ بالکل کر پائیں گے. اب کہیں پہ آیت پہ لکھا ہے ربہ، اس کا ترجمہ نہیں کر پائیں گے آپ. اچھا ربہم ابھی لکھا ہوا تھا، اب آسان. ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ چارٹ آپ کے ذہنوں میں ہو، جیسا ابھی دو چارٹ، اگر وہ ہوگا تو ترجمہ آرام سے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ کے سامنے دکھایا، ترجمہ آپ لوگوں نے کیا. اب ہم چلتے ہیں بھائی. وفا کب ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ لائٹ جلے گی بھائی. حرف جار ہم ہلکی پھلکی بات کر لیتے ہیں حرف جار کے حوالے سے. پری پوزیشنز حرف جار، ٹھیک ہے بھائی. کتنے ہیں کل؟ یہ 17. اردو کی گنتی مجھے نہیں آتی، اس لیے میں نے آپ سے پڑھوا لیا. تو اچھا اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، پتہ ہی نہیں کس نے لکھا ہے، لیکن آپ دیکھیں تو یہ کل 17 ہیں. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منذو مدخلا ربا ہاشا من عدا فی عن علا حتی الا. ہاں میں نے کبھی اس سے یاد نہیں کیا، لیکن آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو اس سے یاد کر سکتے ہیں. یعنی اکثر کو یاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں یہ یعنی یہ ایک وہ بنا دیا انہوں نے نا. جیسے دیکھیں یہ ہے باتا، یہ دیکھیں بادر بی، ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے وہ یاد کرنے کے لیے باؤ تاؤ کافو لامو واؤ مندو. ہاں بالکل ایسی جیسے وہ کتب جدین آپ نے تجوید میں یاد کیا ہے. حرف جار جب بھی کسی اسم سے پہلے آتے ہیں تو اسے کیا کرتے ہیں؟ وہ حالت جر میں لے جاتے ہیں. صحیح ہے، حرف جار پلس اسم مرکب جاری کہلاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا. یہ کل کتنے بھائی؟ 17. آپ ہی لوگوں نے بتایا کل 17 ہیں. سب سے پہلا کیا آ رہا ہے بھائی؟ بی. بی کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ سے کے بھی ہیں، ساتھ کی، جیسے بل باطلی، باطل کے ساتھ. قرآن مجید میں کیا ہے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر و نماز سے آیا نا. بالصبر والصلاۃ مدد حاصل کرو. کس چیز سے مدد حاصل کرو؟ صبر و نماز سے. اب آپ سوچیں کہیں پہ آیا ہے بالصبر والصلاۃ، ٹھیک ہے بھائی. اب دیکھیں قرآن مجید میں کہیں آئی ہے بالصبری، اس کا ترجمہ مشکل ہے آسان ہے. صبر بھی آپ دیکھیں اردو میں یوز کرتے ہیں صبر. صلات نماز، بالصبر نماز، اور صبر اور نماز سے. ٹھیک ہے بھائی. تو یعنی یہ بی پلس صبر ہے، بالصبری. ٹھیک ہے بھائی، صبر اور نماز سے. اچھا بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اچھا یہاں پہ میں نے یہ نہیں پڑھا، میں شروع کرتا ہوں، آپ نوٹ کریں. اب یہ اس کا جواب میں کب دوں گا؟ جب انالائسس شروع ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے کیا پڑھا بھائی؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. ہاں بسم اللہ، بی اور اسم، بالکل سر بالکل ایسی سر، بی پلس وہ ملانے کی وجہ سے بسم اللہ، اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے بھائی. اب کوئی مشکل بات آ رہی ہے؟ اب آپ دیکھیں روز مرہ کی چیزیں اس میں آپ یوز کر رہے ہیں اس کو. اچھا آگے چلیں بھائی. آمنو باللہ و رسولہ ہی سر. اچھا یہ عمومی معنی لکھے ہوئے سے ساتھ، جیسے یہاں پر ہے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. ہاں بالکل بالکل اس معنوں میں بھی آتا ہے. بالکل بالکل سر اس معنوں میں بھی آتا ہے. جب ورب چینج ہوتا ہے تو اس کی چینجز کے حوالے سے اس کے معنی بھی چینج ہوتے ہیں. بہرحال یہ آگے کی بات ہے، پڑھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے یہ ہاں بالکل. آمنو باللہ، چھوٹے سر ایمان لاؤ کس پہ بھائی؟ اللہ. میں آپ کو اسی بتا رہا ہوں قرآن مجید میں کیسے آیا. اچھا ورسول ہی، یہاں کیا آیا ہے؟
اب ماشاءاللہ ضمیر آ گئی بھائی، صحیح نا؟ اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ اس کا، اس کے، یہ ترجمہ ہو رہا ہے نا سر، اب آپ کو واضح ہو گیا ہوگا بھائی ترجمہ کیوں ہو رہی ہے. ہاں، اللہ پر اور اس کے رسول پر. اب یہ جو اس کا آپ کر رہے ہیں یہ کہاں آ رہا ہے؟ اچھا یہ ضمیر بھی کون سی ہے؟ یہ اٹیچ ضمیر ہے سر. ہاں متصلہ والی. ایمان اللہ اللہ پر اور اس کے. اب آپ نوٹ کریں کتنی ساری چیزیں آ گئی، حرف جار بھی آ گیا، ضمائر بھی آ گئی، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بھائی، قلم سے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا نیچے لکھا ہے آمنتو باللہ. آمنتو کہاں پڑھتے بھائی آمنتو باللہ؟ بھائی بنیادی ایمانیات، ایمان مجمل. ہاں بھائی مجمل نہیں ہے یہ، مجمل ہے. اور دوسرا والا مفصل. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. ہاں مجمل نہیں ہے بھائی یہ مجمل ہے. ٹھیک ہے. آمنتو باللہ، میں ایمان لایا کس پہ سر؟ اللہ پر. اور روز مرہ کی روٹین میں آپ یوز کرتے ہیں. ہاں آپ وہ آپ کرتے رہیں بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ. چلے بھائی اب پھر تاللہ کو جو ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. تو بھائی یہیں تک کلاس رکھتے ہیں بھائی. یہ ہے کہ ہاں بھائی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا کل ایک میسیج میں نے کیا تھا کہ جو اس کی تھی جدر والی وہ نہیں آئی ویڈیو.